اس خیار کا مطلب یہ ہے کہ مشتری چاہے تو اس کو رد کر دے، لوٹا دے، اس کو حق رد حاصل ہو، مبی کو لوٹا۔ نمبر 2 اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب مبی کو لوٹائے یہ تو حق ہے، لیکن عیب کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں کہ مبی کو رکھ لے اور دام گھٹا دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی کتاب فروخت کی، ہدایہ فروخت کی اور لے آیا 200 میں۔ اب جب لائے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اندر کہیں چھپائی میں گڑبڑی ہے، کہیں تو معلوم کہ کاغذ پھٹا ہوا ہے، اس میں عیب ہے۔ آپ گئے تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ اس میں یہ عیب ہے، لہذا آپ یہ لے لیجیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولوی صاحب اگر چاہیں تو آپ دام کم دے دیجیے، رکھیے آپ۔ اب آپ کچھ کم کر کے مثلا بجائے 200 کے 250 میں آپ یہ 100 میں لے رہے ہیں، دام گھٹا کر رکھ لے رہے ہیں، تو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، یہ حق حاصل۔ ہاں لوٹا دیا آپ نے۔ اب دوسرے طور پر بے ہو رہی ہے، اثر 9 بے ہو رہی ہے، آپ لے رہے ہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اب اس کا دام 100 روپے ہے، تب تو پھر اور وہ دے دے اس پر راضی ہو جائے تو وہ تو لے سکتے ہیں، وہ بیع جدید ہے۔ لیکن پہلے والے بیع میں مبی کا جو دام تھا، عیب کی وجہ سے دام میں کمی کر کے اس کو رکھ لینا، اس کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 عیب سے کیا مراد ہے؟ عیب سے مراد ہر وہ عیب ہر وہ کمی جو تاجروں کی نظر میں ثمن کو کم کر دے، وہ عیب ہے۔ ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی خرابی عیب نہیں ہوتی، بلکہ وہی خرابی عیب ہے جس کی وجہ سے تاجروں کے یہاں دام گھٹ جائے۔ مثال کے طور پر گائے ہے، اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو تاجروں کی نظر میں اس کا دام گھٹ جائے۔ اسی طرح اگر گائے ہے، ممکن ہے کلر الگ الگ ہو، تو بعض کے نزدیک بعض اچھا ہوتا ہے، تو اس سے سمن میں کمی بیشی تاجروں کے نزدیک نہیں۔ سب کا موڈ بدل جاتا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ مبشر بھائی مائک بند کر لیجئے۔ چلو اب ہم عبارت دیکھو، وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ مشتری جب مبیع میں عیب پر مطلع ہو جائے تو اسے خیار ملے گا، اگر چاہے تو وہ رکھ لے جمیع ثمن میں اور چاہے تو رد کر دے۔ جمیع ثمن میں ہی رکھ سکتا ہے، ثمن گھٹا کر رکھے اس کی اجازت نہیں، حق رد البتہ حاصل ہے۔ اس لیے کہ مطلق عقد، لأن مطلق العقد یقتضی وصف السلامہ، جب عقد کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ صحیح سالم ہے۔ فعند فواتہ، وصف سلامت کا فوت ہو جانا یعنی صحیح سالم نہ ہونا، یتخیر، اس میں اختیار ہوتا ہے، لکی لا یتضرر بلزوم ما لا یرضی بھی، تاکہ ضرر حاصل نہ ہو ان کو ایسی چیز لازم کر کے جس سے وہ راضی نہ ہو۔ اب کوئی کمی اس میں نظر آ گئی اور مشتری نہیں چاہتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اگر اس پر لازم کر دیا جائے کہ بے ہو گئی اب دینا ہی پڑے گا، تو یہ ضرر ہے، تو شریعت نے ضرر کو دفع کیا ہے اور اسے حق پہ رد کا خیار دیا ہے، اسی کو خیار ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اس کو یہ حق نہیں کہ مبیع کو رکھ لے، یمسکو روک لے
اور نقصان کی تلافی کر دے، یہ نہیں ہو، یعنی ولیس لو ان یمسک ویأخذ النقصان، اور نقصان لے لے، یعنی مشتری اس کو رکھ لیا اور پھر دام میں یہ جتنی کمی ہو سکتی تھی اس کمی کی تلافی کر دے، یہ صحیح نہیں۔ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد اللفظ، اس لیے کہ یہ بات پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ثمن اوصاف کے مقابلے میں نہیں، اوصاف ایسی چیز ہے کہ ان کے مقابلے میں ثمن نہیں ہے، عقد میں۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضِ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے زائل ہونے کی وجہ سے، مبی زائل ہونے کی وجہ سے ملک سے وہ کم میں بائع راضی نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے بائع تو دے دیا، مثلا 200 میں فروخت کر دیا ہے، اب اس میں ثمن گھٹ جائے، بائع اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ من المسمى طے شدہ سے کم ہے وہ راضی نہیں ہوگا، فیتضرر بھی، تو عدم رضا کی وجہ سے یہ ضرر ہے۔ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِ ممکن بالرد، مشتری سے ضرر کو دور کرنا تو رد کر کے ممکن ہے، بدون تضررہ، بغیر کسی نقصان کی۔ والمراد به عیب کان عند البائع، اور مراد عیب سے وہ عیب ہے جو بائع کے یہاں تھا۔ ولم یرہ المشتری عند البیع ولا عند القبض، اور مشتری نے اس کو بیع کے وقت میں، معاملہ کرتے وقت میں نہیں دیکھا اور نہ ہی قبضے میں دیکھا۔ لأن ذلک رضا بہ، اس لیے کہ وہ اس پر راضی ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا، مشتری نے دیکھ کر لیا یہ کمی ہے، اس کے باوجود وہ خرید لیا، اب بعد میں کہہ رہا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے ہم نہیں لیں گے، تو یہ بات مشتری کی مانی نہیں جائے گی، کیونکہ عقد کے وقت میں یا قبضے کے وقت میں اس نے دیکھ لیا، اس کے باوجود لیا کہ یہ اس کی رضامندی ہے، اور جب رضامندی ہے تو اس میں حق رد حاصل نہیں ہو۔ ہاں بغیر وہ دیکھا نہیں، وہ جو عیب تھا اس سے واقف نہیں ہو سکا، وہ عقد کے وقت میں، قبضہ کے وقت میں بھی واقف نہیں ہو پایا، جب گھر لے گئے یا کہیں لے گئے بعد میں واقف ہوئے، تو اب اس کی وجہ سے اسے حق پہ رد حاصل ہے، چاہے تو وہ لوٹا دے۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَیْبٌ، ہر وہ چیز جو ثمن میں کمی پیدا کر دے تاجروں کے عرف میں وہ عیب ہے۔ لأن التضرر بنقصان المالیت، اس لیے کہ ضرر مالیت کے نقصان کی وجہ سے ہے، وذالک بانتقاض القیمت، اور یہ قیمت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ والمرجع فی معرفت اہل عرف اہلہ، اور ثمن میں کمی کا ہونا یہ اس کی معرفت، ان کی جانکاری کا مرجع عرف زمانہ ہے، عرف اہل ہے، یعنی تاجر حضرات ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا دام کیا ہوگا، اس طرح کی چیزوں کا دام کیا ہوگا، یہ کمی آ جائے تو اس کی قیمت کیا ہے یا نہیں ہے، اس لیے تاجروں ہی کی رائے سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا نہیں، وہی وہ سینگ ٹوٹی ہوئی تھی، مشتری نے دیکھا نہیں، خرید لیا اور دوسرے سے منگوا لیا، اب یہاں آ رہے دیکھا مشتری کہہ رہے ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا دام کم ہوگا۔ اب تاجر حضرات دیکھ رہے ہیں، تاجروں کے نزدیک اگر اس سے ثمن میں کمی نہ آئے تو پھر وہ عیب نہیں کہلائے گا، وہاں عیب نہیں کہلائے گا، شرع اندر شرع تو عیب ہے، لیکن کاروباری دنیا میں وہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں عیب کی ہیں لیکن کاروباری دنیا میں عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ سب مثلاً کہ ایسا جانور ہے جو سینگ بھی مارتا رہتا ہو، جو سامنے آ جائے جو مل جائے دوڑنے لگتا ہے،
تو یہ تاجروں کے نزدیک تو یہ عیب ہی نہیں، کیونکہ وہ پورے جسم کو، اس کے جسامت، اس کے ہر چیز کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں بھائی یہ صحیح ہے، دام نہیں اس میں گھٹے، تو یہ کاروباری لحاظ سے تو عیب نہیں، لیکن جب یہاں لا رہے ہیں تو رکھنے کے اعتبار سے یہ عیب ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے حق رد حاصل ہوگا؟ اس کی وجہ سے حق رد حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے رکھنا دشوار ہے تو پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ فروخت کر دے، کہیں لے جا کر وہ نہ رکھے۔ اب آگے پڑھو بھائی، والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ فی الصغیر عیب ما لم یبلغ فاذا بلغ فلیس ذلک بعیب حتی یعاودہ بعد البلوغ۔ اس عبارت کو قدوری میں بھی یہ سب پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ مشکل مسئلہ نہیں، بس تھوڑے دھیان دیجیے۔ والعبا بھاگنا، اس کا غلام کا بھاگنا، بچے کا بھاگنا، والبول فی الفراش اور بستر میں پیشاب کرنا، والسرقہ اور چوری کرنا، فی الصغیر چھوٹے میں، بچے میں عیب ہے، ما لم یبلغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے فلیس ذالک بعیب، یہ عیب نہیں ہے، ہاں یہاں تک کہ بلوغ کے بعد اس کا اعادہ ہو جائے، دوبارہ وہی عیب آ جائے۔ اب اس سے عبارت کو سمجھنے کے لیے دو تمہید سمجھ، بھاگنا، بستر میں پیشاب کرنا، چوری کرنا صغیر میں عیب ہے، اگر وہ چھوٹا ہے تو عیب ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، اور جب بالغ ہو جائے تو عیب نہیں ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہوا، حتی یعاودہ بعد البلوغ، یہ دوسرا ہے، بلوغ کے بعد وہی عادت لوٹ آئے تو وہ عیب ہے، ورنہ عیب نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک بات تو یہ رکھنی ہے، عیب وہی عیب ہے جو بائے کے ہاں پایا گیا تھا، بائے کے ہاں موجود ہو، اور پھر مشتری کے یہاں آ کر اس کا ظہور ہو۔ عیب سے مراد وہ عیب ہے جو بائے کے یہاں پایا گیا، موجود تھا، اب مشتری کے یہاں آیا تو وہی اسی عیب کا یہاں ظہور ہوا، سابق عیب کا۔ تو عیب جو بولا جا رہا ہے جس سے حق رد حاصل ہوگا، یہ وہی عیب ہے جو بائے کے یہاں تھا، پھر یہاں مشتری کے یہاں بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ نمبر دو، دوسری تمہید، بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے، اگر وہ سبب بائے کے یہاں موجود تھا تب تو وہ عیب ہے، اور عیب ہے لیکن سبب بدل جائے، مشتری کے یہاں اس کا سبب کچھ اور ہو تو یہ وہ عیب نہیں کہلائے گا جس کی وجہ سے مشتری کو حق رد حاصل ہوگا۔ دونوں باتیں ذہن میں بیٹھائیے۔ پہلی بات ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ جو بحث چل رہی ہے کہ مبی میں عیب پر مشتری مطلع نہیں ہوا، نہ عند العقد اور نہ عند القبض، تو اسے خیار عیب حاصل ہے، یعنی اس کو حق رد حاصل ہوگا، تو یہ عیب کون سا عیب ہے؟ اس عیب کا مطلب یہ ہے کہ بائے کے یہاں اگر کوئی عیب تھا، موجود تھا، اب مشتری کے یہاں وہی عیب پایا جا رہا ہے، تب تو پھر مشتری کو حق رد حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ بائے کے یہاں
ऐब का सबब पाया जा रहा था, जो सबब, वही सबब फिर मुश्तरक यहाँ आने के बाद है, तो फिर ये वही वो ऐब है जिसकी वजह से मुश्तरक को हक़ रद हासिल है। लेकिन अगर मुश्तरक बाय के यहाँ ऐब का सबब कुछ और था, मुश्तरक के यहाँ मबी आने के बाद यहाँ सबब कुछ और है, तो फिर ताजिरों के नज़दीक ये ऐब शुमार तो नहीं होगा, लेकिन ये ऐब वो नहीं है जिसकी वजह से हक़ रद हासिल हो। ये वो ऐब नहीं है जिसकी वजह से मुश्तरक को हक़ रद हासिल हो। ये दो बात याद रख लिया, बिल्कुल सादा सी बात है कि ऐब से मुराद वो ऐब जो मुश्तरक के यहाँ बाय के यहाँ पाया जाता है। नंबर 2, बाय के यहाँ अगर ऐब चाहे न खुल कर आया हो या हो रहा हो, सबब वहाँ जो है वही सबब मुश्तरक के यहाँ भी पाया जा रहा है, उसी सबब की वजह से तब तो यह ऐब तस्लीम किया जाएगा और इस ऐब की वजह से मुश्तरक को हक़ रद हासिल होगा। अब आप गौर कीजिए यहाँ कि अगर मान लिया बच्चा गुलाम है और वो भागने की आदत है या उसे पेशाब करने की आदत है, बिस्तर में पेशाब कर देता है, या चोरी करने की आदत है, तो ये ऐब है जब तक के वो बालिग ना हो जाए। बालिग हो जाए ये ऐब है। यानी मुश्तरी के यहाँ बच्चा था वो और ये हरकतें कर रहा था, बाय के यहाँ बच्चा था वो ये हरकतें कर रहा था। अब वो पहुंच गया मुश्तरी के यहाँ। मुश्तरी के यहाँ पहुंचने के बाद अब वो बालिग हो गया है और वही बातें भाग रहा है, पेशाब कर रहा है या चोरी कर रहा है, लेकिन यहाँ बालिग हो गया है। तो बालिग होने की वजह से क्या ये ऐब है? कि ये ऐब तो है लेकिन हक़ रद हासिल नहीं है, मुश्तरी को हक़ रद हासिल नहीं। उसकी वजह से कह रहे हैं फैज़ा बलगा, भागना, कौल फिल फिराश, सरका सगीर ऐब है, बालग यबलुग, जब तक वह बालिग नहीं होता है। यानी बाय के यहाँ वो सगीर था, मुश्तरी के यहाँ जब तक वो सगीर है, ये इन चीज़ों का पाया जाना ऐब समझा जाएगा और मुश्तरी को हक़ रद हासिल होगा। लेकिन फैज़ा बलगा, मुश्तरी के आने के बाद वही गुलाम सगीर अब बालिग हो गया और वही ऐब पाया जा रहा है जो मुश्तरी के यहाँ था, बाय के यहाँ था, तब तो ये ऐब नहीं है। वज़ालिका लैसा बिऐबिन, ये क्यों नहीं है? बच्चा है तो ऐब है, बड़ा हो गया तो ऐब नहीं है। ये बज़ाहिर ज़हन में एक सवाल होता है। वो है जब सगीर था वहाँ बाय के यहाँ, वहाँ भाग रहा था, पेशाब कर रहा था, चोरी कर रहा था। बाय के मुश्तरी के आने के बाद अब सगीर नहीं रहा, वो बालिग हो गया। तो बालिग हो जाने की वजह से यहाँ भी वो पेशाब कर रहा है, अब भाग रहा है, चोरी कर रहा है, लेकिन यहाँ सबब बदल रहा है। बचपन में भागना लावालिपन की वजह से होता है, पेशाब करना ज़ौक़ मसाने की वजह से होता है, चोरी करना ये भी लावालिपन की वजह से। तो ये चीज़ सगीर में ऐब है और जब तक सगीर है वो मुश्तरी के यहाँ, तो उसी सबब इन्हीं असबाब की वजह से का मुश्तरी के यहाँ भी वो ये हरकतें कर रहा है। तो सबब वही है जो बाय के यहाँ का था, इसलिए मुश्तरी को हक़ रद हासिल है। लेकिन मुश्तरी के आने के बाद मालूम हुआ कि अभी यह सब ऐब जाहिर नहीं हुआ था कि वो बालिग हो गया। अब बालिग हो गया तो फिर भाग रहा है, तो समझा जाएगा बालिग होने के बाद भागना ये लावालिपन की वजह से नहीं, या चोरी करना लावालिपन की वजह से नहीं है, बल्कि
اس میں اس کی شرارت کو دخل ہے. بالغ ہونے کے بعد یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یا پیشاب کرنا، بچپن میں تو ضعف مثانہ کی وجہ سے تھا، اب پیشاب کر رہا تو کسی بیماری کی وجہ سے ہے جو اندرونی خرابی ہے. بس سبب جو پہلے بائے کیا تھا وہ سبب اب نہیں رہا، سبب بدل گیا. بڑا ہو گیا تو سبب الگ ہو گیا. جب الگ ہو گیا تو یہ گو کے عیب ہے، لیکن وہ عیب نہیں ہے جس کی جو بائے کے یہاں کا تھا. جب بائے کے یہاں کا کے عیب کا سبب الگ تھا، یہاں سبب بدل گیا تو اس کو تاجروں کے عرف میں عیب نہیں کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے مشتری کو حق رد حاصل نہیں ہوگا. اسی کو کر حتی اب تیسری بات اس میں ملا رہا حتی یعاود بعد البلوغ، بلوغ کے بعد لوٹا ہے. یعنی اگر بائے کے یہاں وہ غلام بالغ تھا، وہاں بھاگ رہا تھا، بائے ہی کے یہاں وہ غلام بالغ ہونے کے باوجود بستر پر پیشاب کر رہا تھا یا چوری کر رہا تھا، اور وہ فروخت ہو گیا بلوغ کی حالت میں. اب یہاں مشتری کے یہاں بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے. بالغ جہاں ہوا تھا بائے ہی کے یہاں ہوا تھا، مشتری کے یہاں بھی بالغ ہے، ظاہر بات ہے بالغ ہو چکا ہے، یہی عیب پائے جا رہے ہیں تو یہ عیب ہے. اب اس کی وجہ سے اس سے مشتری کو حق رد حاصل ہے. وجہ یہ ہے کہ بالغ یہ بائے کے یہاں ہو چکا تھا، تو جس سبب سے بائے کے یہاں یہ حرکتیں کر رہا تھا، پیشاب کرنا، بیماری کی وجہ سے بھاگنا، اندرونی خباثت کی وجہ سے، یا چوری کرنا، یہ بری لت کی وجہ سے، یہ بلوغ کے بعد اسی کے یہاں بائے ہی کے یہاں یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھی. سبب وہی تھا، اور اسی سبب سے مشتری کے یہاں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. دوبارہ یہ چیز لوٹ آئی ہے تو حق رد حاصل ہوگا، کیونکہ سبب ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ نے دو باتیں بتائیں، ایک اس میں سے کہ ایک اگر کسی سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر وہ سبب بائے کے یہاں موجود ہے اور وہ جو ہے مشتری کے جاتے ہیں تو ختم ہو جائے، تو یہ ایسا ہوگا جیسے بچے کا بالغ ہو جانا. ہم نے تو نہیں کہا ختم ہو جاتا ہے. نہیں حضرت، ختم نہ ہو جائے مطلب مشتری کے یہاں بھی پایا جائے ایسا کر کے. ہاں، مشتری کے یہاں اسی عیب کی وجہ سے یہ بیماری پھر وہاں ہو، جو بائے کے یہاں تھا تو عیب ہے، لوٹایا جائے گا. اور سبب عیب بھی اگر مشتری بائے کے یہاں جو تھا مشتری کے یہاں اسی سبب سے یہ عیب ہے، تب تو یہ حق رد حاصل ہوگا مشتری. ہاں، اگر سبب الگ الگ ہے، بائے کے یہاں کسی اور سبب سے یہ عیوب تھے، اب مشتری کے یہاں کسی اور سبب سے ہے، سبب بدلنے کی وجہ سے مشتری کو حق رد حاصل نہیں ہوگا. جو باتیں ہم نے زبانی کہی ہے اس کو اس ابھی دیکھے آگے صاحب ہدایہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. وہ معنی ہو کہنے یہ جو عبارت ہے اس کا مفہوم یہ ہے اذا ظہرت عند البائع فی صغری، یعنی یہ چیزیں جو گزر چکی عباق، بول فی الفراش و سرقہ، صغیر میں عیب ہے، تو یہ بائع کے یہاں اذا ظہرت عند البائع فی صغری، حالت صغر میں، سن صغر میں بائع کے یہاں یہ چیزیں پائی جا رہی تھی، تب عیب ہے اور حق رد حاصل ہے. ثم حدثت عند المشتری فی صغری، پھر مشتری کی حالت صغر ہی میں یہ چیزیں پائی گئی، فلہ ان یردہ، تو اسے حق حاصل ہے کہ لوٹا دے، لأنہ عین ذالک، کیونکہ بعین ہی وہی عیب ہے. وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ، اگر یہی چیزیں پیدا ہوئی حالت صغر میں نہیں، مشتری کے یہاں بلوغ کے بعد یہ چیزیں دوبارہ آئی، لَمْ يَرُدُّ، تو مشتری نہیں لوٹائے گا، لِأَنَّهُ غَيْرُهُ، کیونکہ یہ دوسری چیز ہے،
यहाँ बलूग के बाद इन चीजों का दोबारा हो जाना ये गैर है, दूसरी चीज है। क्यों? इसलिए कि ये चीजें बदलती रहती है सिगरे की वजह से और किबर की वजह से। सिगर में कुछ और बड़ा होने पर कुछ और। फल बौल फिल फिराश फिल सिगर लिज़ुअफिल मस्तान, इसलिए कि बौल फिल फिराश बिस्तर में पेशाब करना सिगर सिनी में ज़ौफ़ मसाना की वजह से, और बादल किबर और बाद होने की वजह लिदाइन फिल बातिन, बातिनी तौर पर किसी बीमारी की वजह से। वलइबाक फिल सिगर लिहुब्बिल लअबी, और बचपन में भागना सिगर सिनी में भागने की आदत होना ये खेल की लालच में है। वसरक़तु, और चोरी करना लिक़िल्लतिल मुबानात, लाउबालीपन की वजह से। वहुमा बादल किबर, और ये दोनों चीजें बदल जाती हैं बादल किबर, बड़े होने के बाद, लिखुब्सिन फिल बातिन, बातिन में खुब्स की वजह से होती है। यानी भागना और चोरी करना बुलूग के बाद ये खुब से बातिन की वजह से। बस सबब जो सिगर में था वो अलग, और जो बड़ा होने की वजह से यह सबब बदल गया। जब बदल गया है सबब, मुश्तरक या ऐब पाए जाने का, ज़ुहूर का सबब अलग है, उनके यहाँ अलग है, तो मुश्तरक को हक़ रद हासिल नहीं होगा। वल मुराद मिन सगीर, सगीर से मुराद कौन है? सगीर से मुराद मैं याक़िल, सगीर आकिल है, यानी समझ रहा है, खा पी रहा है, ये सगीर है। वअम्मल लज़ी ला याक़िल, और वो सगीर जो बिल्कुल ना समझ है, फहुव ज़ाल, भाग जाए तो उसको भगोड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि वो गुमशुदा कहलाएगा। ला आबिक, वो आबिक नहीं है। फला यतहक़्क़क़ु ऐबन, तो ऐब नहीं शुमार होगा। चलो आप क्या बोल रहे थे, आप बोलो क्या है? बाय के मुश्तरी जब कोई सामान खरीदे और बाय के पास से कोई ऐप